آپ امیجن کریں کہ آپ مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں لیکن آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. آپ ایون دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. یہ وہی گناہ ہیں جو آپ نے کسی کو کوئی ویڈیو شیئر کی تھی یا کوئی گانا شیئر کیا تھا یا کوئی ایسی مووی سجیسٹ کی تھی جو غیر اخلاقی تھی. تو یہ وہ سارے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے چلے جائیں گے. جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اتنی محبت کرنے والی اور اتنی رحیم اور اتنی کریم ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، خاص طور پہ میں جنزی سے ذکر کروں گا کہ اگر آپ کا زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ریلیشن شپ رہا ہے یا کبھی کوئی بھی آپ کا کوئی بھی کسی کے ساتھ تعلق رہا ہے تو آپ یہ آیت ضرور پڑھیں. اس آیت کا شان نزول ضرور پڑھیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو نیکیوں سے اس کو جو ہے تبدیل کر دیں. سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں اور نیکیوں سے اس کو تبدیل کر دیں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ گناہ پچھلے معاف فرما دیں گے. اللہ بہت رحیم ہے. اس کی شان نزول میں نے کیوں نہیں بتایا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے اوپر ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. تو آپ اس کو خود پڑھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. انسانی فطرت ہے، اگر آپ سے کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے یا آپ کا کوئی ریلیشن شپ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. یہ پوری حدیث ضرور پڑھیے گا، میں حدیث شیئر نہیں کروں گا. آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کا شان نزول خود دیکھ لیجیے گا اور کوشش ضرور کیجیے گا کہ گناہ جاریہ سے بچیں اور جو ہو چکے ہیں ان کے اوپر توبہ اس ایمان کے ساتھ کریں کہ اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.